رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ پوری ایک تحقیق ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اکثر لوگ، برا مت مانیے گا، معاشی جانور ہیں، پیسہ کمانے کی مشین۔ اچھا لفظ، دوسرا لفظ، ہم معاشی جانور بن چکے، روحانیت ہم سے دور چلی گئی، بہت دور ہو گئے، اور ہماری ساری دوڑ و دھوپ جسم کو پالنے پوسنے تک رہ گئی۔ تو رمضان صرف روزے اور تراویح کا مہینہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ رمضان صرف روزے اور تراویح کا نام ہے، وہ بھول میں، اسے پتہ ہی نہیں رمضان کیوں آیا، بہت دور ہے ابھی رمضان کے مقصد سے۔ جتنے بھی خدا بیدار لوگ، دین بیدار لوگ، یا مسلمان ہی صحیح جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فضائل ذکر میں، فضائل اعمال کے اندر ایک رسالہ فضائل ذکر، اس میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا، جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی کو ہدیہ کر دے، بخش دے، ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ تو رمضان کیوں آیا؟ ساری باتوں کا خلاصہ اگر ہم نکالنا ایک لائن میں چاہیں، رب کے ساتھ قرب کو بڑھانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ رمضان المبارک کیوں آیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ پوری ایک تحقیق ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان بنایا، یہ مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ اس میں 2 اعضاء ایسے ہیں جو دونوں ہی بادشاہ ہیں، دونوں ہی سردار ہیں، دونوں ہی بے مثال ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی ایک پوری مملکت ہے، ایک ان کے علاقے ہیں، رقبے ہیں، اپنے اپنے ایریا میں وہ بادشاہت کرتے ہیں۔ ایک ہے دل اور ایک ہے دماغ۔ دل کا کام محبت کرنے کا ہے، گویا دل میں عشق ہوتا ہے، دل اور عشق یہ آپس کا ایک تعلق ہے۔ دماغ کا کام سوچنے کا ہے، اور یہ عقل سے اس کا تعلق ہے۔ تو دل اور دماغ کہہ لیجئے یا عقل اور عشق کہہ لیجئے، دل اور دماغ، عقل اور عشق، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے، دونوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہے اسلام، اور ایک اسلام سے ہٹ کے باقی سارے مذاہب اور باقی سارے فکری جو سوچے ہیں نا دنیا کے اندر، فکری نظام، ان کو ایک طرف کر لیجئے، اسلام کو ایک طرف کر لیجئے۔ اسلام سے باہر نظر دوڑا کر غور کیجئے، محسوس یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے تمام فکری نظام صرف اور صرف انسان کے دماغ کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ دماغ سے ہی، سوچ سے اور عقل سے تعلق رکھتے، دماغ یا عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام خالصتاً دل سے تعلق رکھتا ہے، محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ تصوف خالصتاً دل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں دل اور دماغ بلا شرکت غیر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی حکومت کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ بیک وقت دونوں کو مخاطب ہے۔ جب دل اور دماغ اسلام کی حاصل کردہ روشنی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی مد مقابل نہیں آتے، ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جیسے 2 دریا ہوں اور ایک ساتھ ایک رخ پہ چل رہے ہوں، تو یہ اسی طرح ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی انتہا کیا ہے کہ بالآخر یہ اسلام کی روشنی کی اس میں چلتے 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 2 دریاؤں کے سنگم کی مانند ایک ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے 2 دریاؤں کا سنگم دیکھا ہو نا، کہ 2 دریا سائڈ سے الگ الگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ آ کے ایک ہو جاتے ہیں، بالکل ایک ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دل اور دماغ، محبت یعنی عشق اور عقل، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک سنگم پر آ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سنیے توجہ کے ساتھ، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں دل کو عشق اور محبت کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، جہاں دل کو عشق اور محبت کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، اور دماغ میں سوچنے سمجھنے کے ساتھ عشق اور محبت کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔
یہ سننے میں اتنا لطیف نہیں ہے، اس کا ادراک بڑا لطیف ہے۔ جن کو ایک کیفیت مل جاتی ہے نا، وہ ایک لطف کی پرکیف زندگی گزارتے ہیں کہ جب دل اور دماغ یعنی عشق اور عقل دونوں ایک ساتھ ہو کے زندگی میں آ جائیں تو انسان کی زندگی اعتدال کا بہترین منظر ہوتی ہے۔ خلاصہ، اب آپ کہیں گے ذرا لمبی ہو گئی، مشکل ہو گئی، اس کو آسان کر لیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات عقل اور عشق ان دونوں کا حسین ترین امتزاج ہیں۔ اسلام کی تعلیمات، پورا دین عشق اور عقل کا حسین ترین امتزاج ہے۔ کسی ایک کو اگر نکال دیا جائے تو یہ حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر عقائد اور عبادات کا جو نظام ہے عقل سے بالکل آزاد کر دیا جائے، عقائد اور عبادات کو عقل سے آزاد کر دیا جائے تو یہ کوئی توہم پرست دین بن جائے یا دیو مالائی دین بن جائے۔ اور اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے، عقل کو وحی کے مطابق عبادات اور عقائد کا پابند نہ کیا جائے، عقل آزاد ہو جائے تو یہ کسی ایسے خشک سیکولر نظام کی طرف چلی جاتی ہے جو مادے سے پار دیکھنا نہیں جانتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں دونوں صورتوں میں محرومی، کہیں جسم سے محرومی، جسم کے تقاضوں سے محرومی، اور کہیں روح کے حقیقی تقاضوں سے محرومی۔ جب دونوں چیزیں انسان ساتھ لے کے چلتا ہے تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ تو جو دنیا کے باطل نظام ہیں وہ دماغ تک اور ان کی سوچ فقط جسم تک، اور یہ نظام ایسا ہے جو دونوں کو لے کے ساتھ چل رہا ہے۔ افسوس کی بات اس وقت یہ ہے کہ جب سے سیکولرازم کے مقابلے کی ضرورت کے تحت مسلمانوں نے اپنا قلم اٹھایا، اپنی تقریریں کی، اپنی بات کی، تو شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی۔ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر جب انہوں نے سیکولرازم کو رد کرنے کے لیے، اس کا غلط ثابت کرنے کے لیے قلم اٹھایا، زبان کھولی، تو وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر عبادات اور عقائد کو پیچھے لے گئے اور عقل کو آگے لے آئے۔ ان لوگوں سے غلطی کیا ہوئی کہ عبادات کا جو حصہ شریعت نے رکھا اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، درجہ نیچے دے دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ عوام میں سے کثیر لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ انسان صرف جسم کے اوپر محنت کرنے والا ہے، ایک معاشی جانور بن گیا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، اکثر لوگ، برا مت مانیے گا، معاشی جانور ہیں، پیسہ کمانے کی مشین۔ اچھا لفظ، دوسرا لفظ، ہم معاشی جانور بن چکے ہیں۔ روحانیت ہم سے دور چلی گئی، بہت دور ہو گئے، اور ہماری ساری دوڑ و دھوپ جسم کو پالنے پوسنے تک رہ گئی۔ کون سا جسم؟ جو ایک دن بہرحال مٹی میں جانا ہے۔ ہم روحانی دنیا کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے لگے، دولت کے پیچھے لگے، معاشی جانور بن گئے یا پیسہ بنانے والی مشین بن گئے، روحانیت کو بھول گئے۔ ساری محنت جسم کو بنانے پر، اور یہ جسم وہ ہے جس نے مٹی میں جانا ہے، اور مٹی میں جا کے یہ مٹی ہو جائے گا۔ یہ حقیقت بھول گئے کہ روحانی ترقی کے وہ مدارج اگر ہم طے کریں تو یہ ہم معاشی جانور نہیں ہوں گے، ہم ایک حقیقی طور پر انسان بن جائیں گے جو اشرف المخلوقات ہے، مٹی میں جانے کے باوجود بھی زندہ جاوید رہیں گے اگر روحانی ترقی کے منازل طے کریں۔ اب اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں۔ جو لوگ صرف مادی نفع کو، مادی لذتوں کو، نفسانی لذتوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اندر جھانک کے دیکھیں، ان کی زندگیوں میں اندر جھانک کے دیکھیں، سارے راحت کے وسائل ان کے پاس، گاڑیاں، بہترین کوٹھیاں، ہر نعمت ان کے پاس، لیکن جان لیجئے سکون قلب سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ۔
دل کا سکون ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گرد جو دنیا بنائی ہے، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو وہ محنت کر رہے ہیں، یہ ضرور ممکن ہے کہ اس سے ساری دنیا کی دولت وہ اپنے قدموں میں جمع کر سکیں، یہ ممکن ہے، لیکن دل کا سکون ان کو مل جائے یہ ممکن نہیں، ان کی روح کو قرار آ جائے یہ ممکن نہیں۔ خدا نا آشنا زندگی، اللہ تعالیٰ سے دوری کی زندگی، اللہ تعالیٰ سے بیزاری کی زندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خلش، ایک کسک ہوتی ہے، پراسرار کمی ہوتی ہے، اور جتنا باطل ہے، کفر ہے، اس کے پاس چاہے ٹیکنالوجی جو مرضی ہو، جو کچھ دنیا کی نعمتیں موجود ہوں، لیکن ایک پراسرار کمی اور خلش کا وہ شکار ہے۔ اور سونے میں سہاگا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کمی کیا ہے، کیا کمی ہے میرے اندر، وہ ایک کمی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر وہ نعمت جو ہم نے سوچی اور سمجھی اور دیکھی بھی نہیں ہوتی، خرید بھی نہیں سکتے، ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن خلش ہوتی ہے اندر، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ پراسرار خلش، یہ کسک اندر کی ہے کیا۔ ابھی بتاؤں یہ کون سی کسک ہے، یہ کیا ہے؟ جناب سمجھنے کی بات ہے، انسان خالق نہیں مخلوق ہے، انسان خالق نہیں ہے مخلوق ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو بنایا اس نے اس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اپنی بندگی کو رکھ دیا ہے۔ اب ہر انسان کا، وہ مسلمان ہو یا کافر، فطری تقاضا ہے کہ وہ عبادت کرے، اپنی پریشانیوں میں کسی کو پکارے، اپنے دل کا حال کسی کو کہے، کسی کے آگے سجدہ ریز ہو، کسی کا نام زبان کے اوپر جاری ہو، کسی کے مان کے اوپر وہ جان دینے والا ہو، کسی بندگی کی طرف اس کا فطری طور پر دھیان موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ نفسانی لذتیں، خواہشات کے انبار، انسان جب ان چیزوں میں آتا ہے تو وہ فطری تقاضا دب جاتا ہے، مٹتا نہیں۔ یہ فطری تقاضا دب جاتا ہے، مٹتا کبھی نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ تقاضا باہر آتا ہے، اور وہ انسان، دنیا کی ہر لذت اس کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ راز جو ان لوگوں کو نہیں معلوم، کہ ہماری چھپی ہوئی فطرت، چھپی ہوئی فطری خواہش ہے کہ ہم کسی کی بندگی کریں، اور یہ بندگی کے لیے عبادت کرنی پڑتی ہے۔ تو کافر تو اس سے دور، اور آج کا ہمارا مسلمان، خاص طور سے مغربی تعلیم یافتہ مسلمان، یہ بھی جب سے عبادت سے دور ہوا تو آپ جس سے چاہے جا کے پوچھ لیجئے، سکون نام کی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں قلبی سکون نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے عبادات کا ایک مکمل شعبہ بنایا۔ اسلام کی تعلیمات میں عبادات کا شعبہ اسی لیے ہے، اگر ٹھیک اس پر پورا عمل کر لیا جائے سنت کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ یہ روح کو حقیقی غذا فراہم کر دے گی، اللہ رب العزت کے ساتھ، خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، جسم اور روح کے دونوں تقاضے پورے ہو جائیں گے، اور یہ اس نقطۂ توازن پر، اعتدال پر آ جائے گا، جس کا دوسرا نام سکون قلب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اس ساری بات سے ثابت کیا ہوا؟ بات ذرا مشکل ہے، میں نے اس لیے پہلے کہا ابھی بھی توجہ سے سنیں، ریکارڈنگ کو بھی سنیں۔ کئی لوگوں کو یہ 5 مرتبہ سننے کے بعد سمجھ میں آئے گی، اور کئی لوگوں کو شاید 10 دفعہ سننے کے بعد آئے، کبھی کبھی مشکل باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں جناب۔ سوال کیا تھا جی شروع میں؟ رمضان کیوں آیا؟ جی سن لیجئے، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنا مشغول ہوتے ہیں، اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی ترقی کو بھول جاتے ہیں، روحانی طور پر بہت نیچے چلے جاتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں، غفلت کے پردوں میں پڑ جاتے ہیں، غفلت کے پردے ہماری روحانیت پہ پڑ جاتے ہیں۔ اور عام دنوں میں
24 گھنٹے کی مصروفیات میں ہماری عبادات کا ٹائم کیا ہے؟ بہت تھوڑا سا۔ فرائض واجبات بھی مشکل کر پاتے ہیں، ذکر، مراقبہ اور تسبیحات تو بہت آگے کی بات، تلاوت قرآن تو بہت آگے کی بات، تو ہم اپنے روحانی سفر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ اس مبارک مہینے میں ہم جسمانی غذا کو کم کریں، روحانی غذا کو بڑھائیں، تاکہ جو روح کی ترقی رکی ہوئی تھی یہ بھی آگے بڑھے اور ہم آگے چلیں۔ پورا مہینہ ایک تربیتی کورس سے گزروایا جاتا ہے، اور پورا مہینہ جب انسان روحانی ترقی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد ایک دن آتا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ وہ عید کیوں؟ یہ عید اس نقطۂ اعتدال کو یا اس پوزیشن کو حاصل کرنے کی خوشی کے لیے منایا جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی میں بہت آگے چلا گیا تھا، مادیت میں آگے بڑھ گیا تھا، روحانیت ختم ہو گئی تھی۔ اس مہینے اس نے اپنی مادیت کو کم کیا، اپنی روحانیت کو بڑھا لیا، اپنے رب کے ساتھ دوبارہ تعلق بنا لیا۔ اب اس شخص کو مبارک کو یہ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں آ جائے، یہ عیدگاہ میں آ جائے۔ تو رمضان صرف روزے اور تراویح کا مہینہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ رمضان صرف روزے اور تراویح کا نام ہے، وہ بھول میں، اسے پتہ ہی نہیں رمضان کیوں آیا، بہت دور ہے ابھی رمضان کے مقصد سے۔ رمضان اس لیے آیا کہ ہم اپنی جسمانی محنتوں کو کم کر کے روحانی محنتوں کی طرف آگے بڑھیں، روح کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ جسم پہ محنت 11 مہینے ہو گئی، جسم نے مٹی میں جا کے مٹی ہونا ہے، ہم روحانی ترقی کی محنت کر لیں تاکہ جب جسم مٹی میں جائے تو مٹی نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کس لیے آیا؟ کہ ہم روحانی ترقی کی معراج حاصل کر سکیں، اس میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ رمضان اس لیے آیا۔ جتنے بھی خدا بیدار لوگ، دین بیدار لوگ، یا مسلمان ہی صحیح جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے آیا کہ ہم روحانی ترقی کو حاصل کر کے قلبی سکون حاصل کر سکیں۔ تو جو شخص رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچتے ہوئے مکمل آداب کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو یہ نعمت مل جاتی ہے، پھر ہر سال بار بار آتا ہے تاکہ سالانہ اس کی تربیت ہوتی رہے اور روح کو تازگی ملتی رہے اور یہ اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لے۔ اب انسان دیکھیں، اس وقت ہم سب روزے سے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں گھر میں دودھ ہے، کھجور ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے نا۔ ابھی کوئی لائے کھا لیں گے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ بھئی اللہ کا حکم کہ اس دوران ہم نے اس حلال کو بھی نہیں کھانا۔ یہ کیوں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ میرے بندو، جب تم اتنے اچھے ہو کہ ان اوقات میں حلال چیزوں کو میرے کہنے سے چھوڑ دیتے ہو، تو تم اس بات کی پریکٹس کر لو کہ تم حرام کو بھی چھوڑ دو۔ حرام سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ غیبت، جھوٹ۔ غیبت تو ہر وقت حرام، جھوٹ ہر وقت حرام۔ اب وہ روزے دار کیا روزے دار ہوگا جو روزے میں دودھ اور کھجور تو استعمال نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، حلال سے بچا ہوا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کا کیا روزہ ہوگا؟ خود ہی بندہ سوچے۔ تو ایک تربیت ہے پورے مہینے کی۔ ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیں، کل پرسوں بھی کسی کو سنایا تھا۔ وہ کسی نے ایک چھوٹا سا امیج بھیجا، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ میں ذرا اپنے انداز میں سنا رہا ہوں کہ جی وہ ایک صاحب کوئی مسلمان تھے، پاکستانی، جاپان میں کہیں جاب کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ روز آفس میں کھاتے پیتے تھے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لنچ ٹائم میں لنچ آتا تھا اور نہیں کھایا۔ تو چند دنوں میں کسی کولیگ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ آج کل کچھ کھا نہیں رہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا ایک مہینہ ہے، اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو ہمارا روزہ ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا روزہ کیا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اس مہینے میں نا ہم کھاتے پیتے دن میں کچھ نہیں۔ اس نے کہا بس یہی ہے، کچھ اور بھی ہے؟ اب چونکہ غیر مسلم کو بتانا تھا، اس نے کہا میں کیا بتاؤں، حدیث میں یہ ہے اور اس کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو پسند ہے، وہ فرشتے دعائیں کریں گے، پرندے دعائیں کریں گے۔ اس نے کہا ان تفصیلات میں کیا جاؤں؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، وہ غیر مسلم تھا نا سامنے،
اس نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ اس مہینے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، امانت داری سے پورا کام کرنا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہوتا ہے، تول پورا کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی جو اس نے باتیں کہی نا، انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں کے تو بڑے مزے، تمہیں تو صرف ایک مہینہ یہ کرنا ہوتا ہے، ہم تو سارا سال ہی یہی کرتے، تمہیں تو صرف ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولنا تھا، ایک مہینہ تول پورا دینا ہے، ایک مہینہ بات ٹھیک کرنی ہے، ہم نے تو سارا سال ہی یہی کرنا ہے، تمہارے تو بڑے مزے. تو ہماری حالت تو بڑی عجیب ہو چکی ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ صرف روزے و تراویح کا نام نہیں ہے، پورا مہینہ ایک تربیت سے گزارا جاتا ہے تاکہ انسان اگلے آنے والے سال میں صحیح زندگی گزار سکے. اب رمضان کا مہینہ حدیث کے اندر آتا ہے غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنا. غم خواری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کسی کو مال دے دیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ تحفہ عیدی کسی نام پہ کسی غریب کو کچھ پہنچا دیں. کوئی غریب مستحق ہے زکوٰۃ کا، آپ اس کو تحفے کے نام پہ ہی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اتنی تو اللہ نے آسانی رکھ دی. یہ غم خواری کا مہینہ ہے، تو جن کے پاس مال ہے وہ مال سے لوگوں کی غم خواری کرے. اگر نہیں کریں گے تو روزہ و تراویح سے کام پورا نہیں ہو رہا ان کا. پھر جو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہیں، گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں، ملازمائیں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، یا آفس میں، فیکٹری میں، دکانوں پہ ملازم ہیں مختلف قسم کے، ان کو اوقات میں چھوٹ دیں، غم خواری کریں، نرمی کا معاملہ کریں. کسی وجہ سے اگر ان سے رمضان میں کام زیادہ لینا پڑ جائے تو اور کوئی کسی اور طریقے سے کمپنسیشن دے دیں. یہ غم خواری کا مہینہ ہے. ہم دوسروں کے ساتھ احساس کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمدردی کا بھی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، معاونت کریں. اب یہ ہمدردی کا اتنا بڑا لفظ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا الگ مزاج اور الگ تعلق ہو سکتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں. میں کسی کی بھلائی کیسے کر سکتا ہوں، کبھی یہ بھی سوچا کریں. اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ صلح صفائی کا مہینہ ہے. یہ صلح و صفائی کا مہینہ ہے. کیسے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی کہہ دے لڑائی کے لیے کوئی بات کر دے تو جواب میں کہو میں روزے دار ہوں، میں اس پر بات نہیں کر سکتا. یہ صلح صفائی کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے. یہ دل کو کینے سے پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے. اور اس قدر شدید اس کے اوپر بات ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہو رہی تو اس سے بڑی رات تو پھر اللہ نے بنائی کوئی نہیں. پھر کب ہونی؟ یعنی کہ نہیں ہو سکی پھر، جب تک وہ کینہ نہ دور کرے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے. تو اس مہینے میں اپنے دلوں کو لوگوں سے صاف اور پاک کرنا ہے، بالکل کلیئر کرنا ہے. شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ٹخنے ننگے ڈھکنے والا، مرد جو ہے ٹخنے ڈھکنے والا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی بھی نہیں ہوتی. تو ہم ان چند چیزوں سے نکل جائیں تاکہ ماحول میں دوستی، محبت، ہمدردی، غم خواری، خیر خواہی عام ہو جائے. ہم ان چیزوں کو دل سے نکال دیں گے، انشاءاللہ ہماری مغفرت فوری طور پر ہو جائے گی. تو پھر وہ بات کر رہا ہوں، رمضان روزے اور تراویح سحری افطاری کا نام نہیں ہے، یہ پورے مہینے کی ایک تربیت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص کا رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اچھا گزر جائے گا، اس کا اگلا آنے والا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق ملے، رمضان میں ایک مہینہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اگلے سال انشاءاللہ توفیق دے دیں گے اللہ تعالیٰ. جو یہ چاہتا ہے مجھے پورا سال تہجد کی توفیق ملے، رمضان میں تہجد پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ پورا سال عطا فرما دے. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے پورا سال تکبیر اولیٰ کی توفیق ملے، رمضان المبارک میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے، اللہ پورے سال عطا فرما دے. جو عورت یہ چاہے کہ میں پردہ شروع کروں، رمضان میں پردہ کرے، اللہ آگے پورے سال عطا فرمائیں گے. انسان شروع کرے، ہمت کرے، آگے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. رمضان میں
روزہ رکھنا ہے بہت اچھا، تراویح 20 پڑھنی ہے، پوری 20، نہ 19 نہ 21 نہ 8 نہ 10، 20 تراویح کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کسی صحابی کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں 20 تراویح مسجد میں شروع ہوئی، کوئی نام بتا دے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی یہی سنا میں، پکی بات ہے نا؟ اچھا جی۔ اس کے علاوہ پیچھے کی بات بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی، میں اس کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا، میں سادہ عوامی بات کر رہا ہوں، میں علمی تحقیقی بات ابھی نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ انہوں نے دین کن سے سیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پکی بات، بعد میں مکرنا تو نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کا زمانہ تھا 2-3 سال کا، 2.5 سال کا۔ اس کے بعد کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے تو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ موجود تھے میدان عرفات میں۔ 2.5 سال میں کتنے دنیا سے چلے گئے ہوں گے؟ آخری صحابی 100 ہجری کے بعد گئے، تو 2.5 سال میں 2-4 ہزار 10,000 گئے ہوں گے نا، موٹا موٹا ہم 1 لاکھ تو موجود تھے نا کم سے کم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 1 لاکھ صحابہ تو کم سے کم موجود تھے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں کریں، نہیں تو منع کر دیں، مجھے بتائیں۔ 1 لاکھ تھے جی کم سے کم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 تراویح جب پڑھائیں، ان 1 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ اچھا، حضرت عمر کے بعد کون خلیفہ بنے؟ انہوں نے بھی 20 جاری رکھی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 جاری رکھی۔ بھائی اگر کوئی کہے حضرت عمر تو دبنگ آدمی تھے تو ان کی وجہ سے چپ رہے ہوں گے، تو بھائی بعد والوں نے بھی تو 20 پڑھی اور چلتی چلی آ رہی ہیں، اب اس کو کم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی کم کرتا ہے، خدا نہ خاصہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، نہ کر رہا ہوں، اور شاید اس کے بھی ذہن میں بھی نہ ہو کہ وہ عملی طور پہ دعویٰ کیا کر رہا ہے۔ خدا نہ خاصہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے میرا علم بڑھا ہے، گویا کہ وہ یوں ہی کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی 20 پڑھنی ہے، اللہ خیر صلاح۔ میں تو کہتا ہوں 20 بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی نہیں ہے نا، اس پہ بس نہیں کرنی، روزہ اور تراویح پہ بس نہیں کرنی جناب۔ تو تہجد کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں، پھر رمضان ہمارا رمضان گزرے گا۔ اعتکاف ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ کتنے دکاندار ہیں راتوں کو مارکیٹوں میں نامحرم میوزک یہ وہ ہلہ گلہ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان اس لیے نہیں بنا، یہ عبادت کے لیے بنا ہے۔ اس کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، روزی اللہ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ حدیث سن لیجئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باتوں میں اضافہ ہو جاتا آپ کی، عبادات میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اضافہ۔ تو ہماری عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح ہر جمعے کو پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، اکیلے پڑھنی۔ تراویح جماعت کے ساتھ ہے، باقی نفل نمازیں جو ہیں وہ باجماعت نہیں ہیں، وہ ہمارے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، بس اس کا مکروہ تحریمی ہے، اپنی پڑھی۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب 2 باتیں ذرا پوائنٹ کی اور سمجھ لیجئے، توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے عبادت کی خاصیت اور دوسرا ہے دنیاوی کاموں کی خاصیت۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نا۔ آگ کے اندر خاصیت ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو گرم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ برف کے اندر خاصیت ہے ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈی لگے گی، یہی ہے نا، ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح عبادت کی خاصیت کیا ہے اور دنیاوی کاموں کی خاصیت کیا ہے، سن لیجئے۔ عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہے۔ عبادت کی خاصیت کیا ہے جی؟ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ عبادت کی ایک خاصیت، ایک نتیجہ۔ خاصیت کیا؟
کہ رب سے تعلق جوڑے گی۔ نتیجہ کیا؟ قرب بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، مراقبہ کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اتنا رب کے ساتھ تعلق کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ عبادت کا کام ہے جوڑنا اور نتیجے میں تعلق کا بڑھنا۔ دوسری بات، دنیاوی کاموں کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا خاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، دنیاوی کام جتنا مرضی حلال ہو، حرام کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، دنیاوی حلال کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جتنا انسان منہمک ہوگا، جتنا منہمک ہوگا، آہستہ 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 یہ گناہوں کی طرف بندے کو لے جائے گا اور روحانیت سے دور کر دے گا۔ دنیا کے حلال کاموں میں بہت زیادہ انہماک آہستہ آہستہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، نتیجہ روحانیت ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ سال کے 11 مہینے حلال اور جائز کام بھی کرتے ہیں نا، ان کی روحانیت بھی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا خاصہ ہے، وہ ہونا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ موقع اللہ نے ہمیں دے دیا، اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، تاکہ جو عبادت کا خاصہ ہے کہ رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، تعلق بنا دیتی ہے، اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے نتیجے میں۔ تو رمضان کیوں آیا؟ ساری باتوں کا خلاصہ اگر ہم نکالنا ایک لائن میں چاہیں، رب کے ساتھ قرب کو بڑھانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم خوب کام کریں نیکی کے۔ اب کیا کیا کام کریں؟ بھئی روزے آداب کے ساتھ رکھنے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات، 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ کے فضائل جب عورتیں سنتی ہیں نا، تو کہتی ہیں جی مردوں کو تو یہ فضیلت مل گئی، تو ہم تو نہیں مسجد جا سکتے، کیا کریں؟ ارے بھائی یہ گھر میں سب پڑھے، پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر نماز، اور اپنے مردوں کو جو باجماعت نماز پڑھوائیں، ان کو گھر بیٹھے یہ ثواب مل جائے۔ بعض عورتیں تراویح پڑھنے کے لیے کوشش کرتی ہیں کہیں دور جا کے، گھر سے جا کے مسجد میں کہیں جا کے پڑھیں، اپنا ثواب کھوٹا کرتی ہیں۔ گھر میں پڑھیں، زیادہ ثواب ملے گا، کہیں جا کے ثواب بھی کم، ٹائم بھی زیادہ، ٹائم زیادہ لگے گا، ثواب کم ہوگا۔ گھر میں انسان کم وقت میں فارغ ہو جائے گا، وقت بھی بچے گا، وہ انسان آرام کر لے، کوئی تلاوت کر لے، کوئی اور خیر کا کام کر لے، اور جناب ثواب بھی زیادہ لے۔ تو جو عورتیں باہر جا کے نماز پڑھتی ہیں تراویح کی، گھروں سے باہر جا کے مسجد میں ہو یا کہیں، یہ اپنے ثواب کو کھوٹا کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جس نے گھر میں پڑھا اس کو ثواب زیادہ ملا، جنہوں نے باہر جا جا کے پڑھا ان کو ثواب کم ملا۔ قیامت کے دن یہ بات کھل کے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چار چیزوں کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان میں کرنی چاہیے، ان چاروں چیزوں کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 فرمائیں لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس سے زیادہ روشن چہرہ اسی کا ہوگا جس نے زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فضائل ذکر میں، فضائل اعمال کے اندر ایک رسالہ فضائل ذکر، اس میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا، جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی کو ہدیہ کر دے، بخش دے، ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، ایک۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہم کثرت سے پڑھیں، حدیث میں آتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، رزق میں اضافہ، تنگی میں آسانی، بند راستے اللہ کھول دیتے۔ ایک واقعہ یہاں بھی سنا دوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شہر میں تھے، تو دل میں ایک دم تقاضا، داعیہ پیدا ہوا، چلو وہ کہیں سفر پہ چلتے ہیں۔ وہ چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ، ایک بستی میں مسجد آئی، عشاء کی نماز وہاں پڑھی۔ آپ مسجد میں رکنا چاہتے تھے، لیکن مسجد کے خادم نے آپ کو رکنے نہیں دیا، اس نے کہا جی آپ جائیں باہر۔
اب یہ باہر آ گیا، کوئی ٹھنڈک سی تھی موسم میں، تو گلی میں کہیں جگہ ایک نان بھائی تندور والا نظر آیا، تو سوچا یہاں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں۔ اس سے پوچھا بھائی بھتیجے اجازت ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا؟ جناب بالکل بیٹھے، بیٹھ گئے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو تندور والا ہے نا، ہر کام سے پہلے ہر کام کے بعد مستقل استغفار کی کثرت کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی، استغفار کر رہا ہے۔ سودا دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو آٹا گوندھ رہا ہے، پیڑا بنا رہا ہے، نیچے تندور میں لگا رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے استغفر اللہ خوب کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ کافی دیر جب آپ نے دیکھا نا، آپ تو اتنے بڑے امام اور عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، آپ جانتے تھے استغفار کی کثرت کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا کی پوائنٹ نا، پن پوائنٹ سوال پوچھا کہ بھتیجے تم استغفار کی اتنی کثرت کرتے ہو تو بتاؤ تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا چچا جان بات یہ ہے، جب سے یہ عمل میں نے شروع کیا ہے میری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن چچا ایک دعا ابھی باقی ہے، وہ قبول نہیں، اس کے علاوہ ہر دعا قبول ہو گئی۔ پوچھا کون سی دعا قبول نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ادھر شہر میں نا ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، کبھی دیکھا نہیں ہے، ملنے کی بڑی تمنا ہے، اور میں جا نہیں سکتا، کام ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، مصروفیات ہے، دن رات گاہکی ہوتی ہے، میں جا ہی نہیں سکتا، ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، یہ دعا اللہ سے کرتا ہوں، آج تک یہ قبول نہیں ہوئی۔ جیسے اس نے کہا نا، تو امام صاحب نے فرمایا بھتیجے تیری یہ دعا بھی قبول ہوگی، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، یہ دو کام کرنے کے اور دو مانگنے کے۔ اللہ سے جنت مانگنی، یا اللہ جنت عطا فرما، اور جب جنت مانگا کہہ رہے نا تو جنت الفردوس مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہے جنت میں، جنت الفردوس میں ہوگا۔ تو امت کو کیا کہا؟ تم فردوس مانگو، یعنی میرا پڑوس مانگو۔ تو ہے نا مزیدار بات، تو جنت مانگے۔ اور چوتھی بات جہنم سے پناہ، یا اللہ جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے بچا لے۔ تو یہ چار کام مجھے اور آپ کو کرنے اور خوب کرنے، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔